السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 71 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے بے حیائی کی مذمت۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، بے شک وہ چیز ادرک الناس جس کو لوگوں نے حاصل کیا ہے، من کلام النبوۃ الاولی، پہلی نبوت کے کلام سے، یعنی پہلے نبیوں پر اتارے جانے والے احکامات میں سے جو چیز لوگوں نے حاصل کی ہے، سیکھی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو۔ یعنی حیا کی تلقین تمام نبیوں نے اپنی امت کو کی، اور ان کی کتابوں میں حیا کی تلقین ابھی بھی موجود ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جس شخص میں حیا نہیں اس میں کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اس کے 71 ایمان کے حصے ہیں، جن میں سے سب سے بلند ترین حصہ حیا ہے، اور جس میں حیا نہیں رہا وہ جو چاہے کرے، اسے دنیا کی کوئی طاقت گناہ سے، برائی سے، زیادتی سے نہیں روک سکتی۔ اور جس طرح ایمان کم بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان اور حیا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ایمان پکا ہے تو حیا بھی پکا ہے، اگر ایمان بڑھے گا تو حیا بھی بڑھے گا، اگر ایمان کم ہوگا تو حیا بھی کم ہوگا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ایک شخص میں ایمان نہیں رہا تو اس میں حیا نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ حیا یہ مومن کا زیور ہے، یہ غیر مومن کو حاصل نہیں ہوتا، غیر مسلم کو حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی شرمیلا کیوں نہ ہو۔ لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی تو اس سے بڑا بے حیا اور کوئی نہیں، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر اپنے دل میں نہیں رکھا۔ تو حیا کا معنی صرف ستر پوشی نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے اور سمجھے کہ میرا لباس پورا ہے یا میرا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے تو میرے اندر پورا حیا ہے، نہیں، بلکہ یہ حیا کا ایک جز ہے۔ حیا ہر دین کے کام کے اندر موجود ہے، یعنی اس کو ہم جملتاً ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ حیا ہر کام کو دین کے تقاضوں کے مطابق کرنے کو کہا جاتا ہے، کہ کوئی بھی شخص نماز پڑھے، صدقہ و خیرات کرے یا کوئی بھی کام کرے تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے، شرماتے ہوئے اس کو دین کے قوانین کے عین مطابق ادا کرے اور دین کی مخالفت نہ کرے، یہ حیا ہے۔ گفتگو کے اندر حیا کا ہونا یہ بھی مومن کی زینت ہے۔ اس میں کلام کے اندر نرمی، سختی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا اور دروغ گوئی سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی مومن کا قول ہو یا اس کا فعل ہو، اس کی مالی عبادت ہو یا اس کی قولی اور فعلی عبادت ہو، اس کی وہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب ہوگی تو وہ حیادار ہوگا، اور جب وہ اس کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ اس کے حیا کے اندر کمی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اذا لم تستحی، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، فاصنع ما شئت، تو پھر جو چاہو کرو، یعنی تمہیں کوئی بھی چیز روکنے والی نہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو برائیوں سے روکنے والی سب سے بڑی قوت حیا ہی ہے، کہ جس میں حیا ہوتی ہے وہ کسی کا حق دبانے سے ڈرے گا، ظلم کرتے ہوئے اسے شرم آئے گی، کسی کے ساتھ برا بولتے ہوئے شرم آئے گی، بڑوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے ہوئے شرم آئے گی، اسی طرح حرام کماتے ہوئے، کیونکہ حرام بھی تو کسی کا حق چھیننا ہوتا ہے نا، تو اس وقت بھی اسے شرم آئے گی، یعنی اس کا حیا اس کو ہر چیز سے روک دے گا۔ ایک صحابی تھے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، یا تو اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم حیا میں اضافہ کرو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے وہ بھائی اس قدر حیادار تھے
کہ کسی سے اپنا حق مانگتے ہوئے بھی شرماتے تھے، تو وہ ان کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ تم اپنا حق لینے کے لیے تو بات کر لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، الحیاء من الایمان، حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جس قدر کسی کا ایمان ہے اسی قدر اس میں حیا ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے حیا کے اندر کمی آئے کہ ہم گناہ کو آسانی سے کر لیتے ہیں اور نیکی کا کام مشکل سے کرتے ہیں، تو پھر ہم سمجھیں کہ ہمارے حیا میں کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان والے، قوی ایمان والے مومن بنائے، اور ہمیں آج ہم حدیث نمبر 72 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے نیکی اور بدی کا معیار۔ عن النواس بن سمعان، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن البر والاسم، گناہ اور نیکی اور گناہ کے بارے میں، عن البر نیکی کے بارے میں، والاسم اور گناہ کے بارے میں۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھا اخلاق ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو برا سمجھے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں، یعنی لوگوں کو اس کام کے کرنے کا پتہ چلے۔ یعنی کہ ایک معیار بنایا گیا ہے، اور معیار کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ معیار کو سمجھنے والے بھی خاص لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس معیار کو سمجھ سکتا ہے کہ نیکی وہ چیز ہے جس پر انسان کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ حسن الخلق یعنی اچھا اخلاق، یعنی تمام اچھے کام۔ اخلاق سے مراد صرف ہنس کے بولنا نہیں ہے، بلکہ اس میں سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فریب نہ کرنا، لوگوں کو نقصان دینے سے بچانا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی حقوق العباد تقریباً، یا یوں کہہ لیا جائے کہ وہ تمام اعمال جو انسان کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور پورے جسم سے ادا ہوتے ہیں نا، وہ اخلاق میں آ جاتے ہیں۔ تو گناہ وہ ہے جو انسان کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک کھٹکا سا رہتا ہے، پریشانی سی رہتی ہے، اور وہ لوگوں سے چھپ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان دونوں کاموں سے بندے کو منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے سے چھپ کر کرنا اور جس کا دل کے اندر کھٹکا ہو، یہ دونوں کام نہ کیے جائیں۔ یعنی ایک ہے واضح گناہ، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ گناہ ہے کہ نیکی ہے۔ دونوں کاموں سے بندے کو بچنا چاہیے، دونوں کام ہی نہیں کرنے چاہیے۔ جو واضح طور پر گناہ ہے اس کو کرنا تو بالکل منع ہے، لیکن جن کاموں کے بارے میں دل میں کھٹکا ہے کہ یہ پتہ نہیں جائز ہیں یا نہیں، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقینی بات ہے کہ گناہ کا کام کرتے ہوئے شروع میں بندے کو شرم ہوتی ہے جب وہ گناہ شروع کرتا ہے، لیکن جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یہ چیز نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں کا عادی ہونے سے بچائے، بلکہ گناہوں کے کرنے سے بچائے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو تسکین حاصل ہوتی ہے، بندہ مطمئن ہوتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد ایک خاص راحت انسان کو ملتی ہے، اور یعنی اس کے ساتھ اس کے دل کی خلش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم حدیث نمبر 73 اور 74 پڑھیں گے۔ پہلی کا موضوع یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا،
بے شک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس شخص سے ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے وہ میرے قریب ہوں گے۔ یہ اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جب صحابہ کرام نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کے قریب کون ہوں گے اور دور کون ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے لوگ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے، اور بد اخلاق، مبالغہ امیزی کرنے والے، فحش کلام کرنے والے، یہ لوگ مجھ سے دور ہوں گے۔ تو اس حدیث میں بھی اسی مفہوم کو ادا کیا گیا ہے کہ جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ دوسری حدیث کا عنوان ہے کہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، یہ بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے ہی مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ بے شک تمہارے بہتر لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں، جو سب سے اچھے ہیں۔ تو دونوں حدیثوں میں ایک ہی بات کو دو طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ تم میں سے اچھے اخلاق والے لوگ مجھے زیادہ پسند ہیں، اور دوسری میں یہ بات کی گئی ہے کہ تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حسن اخلاق ہے کیا؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق سے مراد صرف ہنسنا ہنسانا۔ ایک شخص مجلس میں آتا ہے اور وہ جھوٹی سچی باتیں کرتا ہے، طعن و طنز کرتا ہے، کسی کو ٹوک لگاتا ہے، کسی کی انسلٹ کرتا ہے اور سب کو ہنساتا ہے، سب اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، جی یہ بہت اچھے اخلاق کا بندہ ہے، یہ تو آتا ہے تو محفل وہ خوشگوار ہو جاتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا۔ نہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند ترین مقام پر ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بد اخلاقی کی بہت سی صورتوں کو بیان کیا اور فرمایا کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے، دین کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنے والے، اور بد اخلاقی کرنے والے، بد مزاجی کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ٹیڑے مزاج کے لوگ، اس طرح کی ساری باتیں ذکر کی۔ دین سے دور لوگ، فرمایا کہ ان کی آپ پیروی نہ کریں۔ فلا تطیع المکذبین، سب سے پہلی بات فرمایا کہ جھوٹوں کی آپ اطاعت نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ جو شخص جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے پروگرامز آ رہے ہیں جن میں جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، اور یعنی وہ ہر روز ایک نئی کہانی گھڑ کر لاتے ہیں اور وہ پھر اس کے پورے اس کے ایکشن کے ساتھ اس کو دکھاتے ہیں اور لوگ ہنس ہنس کے دوہرے ہوتے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ حسن اخلاق کے مالک ہیں؟ نہیں، اس شخص کا اخلاق اچھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے اور جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیں کہ اے مومنوں کی ماں، آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ پڑھتے ہیں قرآن۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ کا لینا دینا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، معاملات کرنا، سودا سلب، تجارت، گھر کے اندر آنا جانا، بیویوں کے ساتھ سلوک، اولاد کے ساتھ سلوک، اولادوں کی شادیاں، فوت ہونے والی اولاد پر صبر اور مصائب کے اوپر صبر، صحابہ کرام کو پہنچنے والے مصائب پر صبر،
خوشیوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں آپ میں قرآن کے مطابق تھیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ حسن اخلاق کا مالک وہ شخص ہے جو قرآن کا پیروکار ہے، اور قرآن کی پیروکاری کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے لہجے کو نرم رکھنا، گفتگو کے اندر نرمی پیدا کرنا، دوسروں کے ساتھ سخت رویہ نہ رکھنا، یہ اچھے اخلاق کی واضح طور پر نشانیاں ہیں۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا جائے تو آپ جہاں کہیں غیر اسلامی کام کو ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غصے اور آپ کی خوشی کو آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیا کرتے تھے، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ صحابی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو غیر شرعی ہے۔ مثلاً ایک صحابی کو پتہ نہیں تھا، وہ ریشمی لباس پہن کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ایک ورق ملا تو وہ اسے اپنے دھیان پڑھتے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھرتے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی موجودگی میں تورات اور انجیل کا پڑھنا درست نہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ ہم آپ پر، اللہ پر، آپ کی نبوت پر، اترنے والے قرآن پر، ان چیزوں پہ ہم راضی ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس چیز کو چھوڑ دیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ غیر شرعی کام کو دیکھتے تو اس کا انتقام بھی لیتے اور غصے میں بھی آتے، لیکن جب شرعی کام ہوتا اور شریعت کے مطابق کرتے ہوئے کوئی بھی کام آپ کی کوئی ذاتی حق تلفی ہو جاتی تو پھر آپ اس کا بدلہ بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق کا مطلب قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 75، جس کا عنوان ہے کہ گناہ کا برا اثر کس طرح سے زائل ہو سکتا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ، مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، واتبع السیئۃ الحسنہ، اور برائی کے پیچھے، گناہ کے پیچھے نیکی کرو، نیکی لگا، تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بہت سے حکم عطا کیے ہیں۔ پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، حیث ما کنت، جہاں بھی تو ہو، یعنی بازار میں کاروبار کر رہے ہو، یا گھر میں اپنے اہل و عیال میں ہو، یا تنہائی میں کوئی بھی معاملہ طے کر رہے ہو، ہر حال میں، حتیٰ کہ اگر تم عبادت کر رہے ہو تو اس عبادت میں بھی اللہ کا تقوی سامنے رکھو، اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھو، اور پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرو۔ اتق اللہ، متقی بن کے رہو، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنت، یعنی اللہ کا حق ادا کر رہے ہو یا حقوق العباد کر رہے ہو، ہر صورت میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ اگر گناہ ہو جائے، کیونکہ گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس سے انسان مبرہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ کرے ہی نہیں، گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تو اچھائی کیا ہے کہ گناہ کے ہو جانے کے بعد نیکی کر لو، اچھا کام کر لو، کوئی ایسی نیکی کر لو جس سے وہ گناہ مٹ جائے۔ فرمایا تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ تو اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں بعد میں نیکی کر لوں گا،
بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، میں روزہ رکھ لوں گی، میں صدقہ کر دوں گی، چلو میں یہاں جھوٹ بول کے اپنی عزت بچا لیتی ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ارادتاً کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں وہ ایسی نیکیوں سے نہیں مٹتے، اور خاص طور پہ وہ گناہ، وہ جھوٹ، وہ معاملات جس سے کسی دوسرے کا حق تلف ہوتا ہو، وہ توبہ کرنے سے، صرف یعنی اپنی حد تک توبہ کرنے سے اور صدقہ و خیرات کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ مظلوم سے اس کی معافی طلب نہ کی جائے۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ بعید نہیں ہے، اچھی بات یہ ہے کہ گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر معافی مانگ لی جائے، اور وہ گناہ ارادے سے نہ کیا گیا ہو بلکہ بغیر ارادے کے یا غلطی سے ہو گیا ہو۔ مثلاً نماز لیٹ ہو گئی ہے، پڑھ لی ہے، لیکن ایک نماز اگر ہماری لیٹ ہو گئی ہے تو دوسری نماز کو جلدی پڑھ لو۔ اب اس گناہ کی یعنی اس میں جو نیکی کی کمی آئی، وہ اس کے جلدی پڑھنے سے وہ معاملہ بین بین سوان سوان ہو جائے گا، برابر برابر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی اور ہم سے نیکی چھوٹ گئی تو اس کی جگہ پر کوئی دوسری اتنی بڑی نیکی کر لو کہ اس کی کمی پوری ہو جائے۔ اگر کوئی نادانستہ طور پر ہم سے گناہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی تلافی کر دو، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی نیکی کا کام کر لو۔ اگر کسی کا حق تلف ہوا تو اس سے معذرت کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کر لو، تاکہ جو اس کے حق میں کمی آئی تھی اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ فرمایا کہ جب گناہ کے بعد نیکی کرو گے تو وہ اس کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی یہاں یہ تیسرے حکم میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حقوق العباد یہ اپنی ذاتی نیکیوں سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ حقوق العباد کی تلفی والے کو، اس کے ضائع کرنے والے کو، جس مظلوم کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کرنا پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، یعنی وہ گناہ جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کی 3 شرائط ہیں کہ گناہ کرنے والا اپنے اس گناہ کا نام لے کر اور باقی گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میرا یہ گناہ بھی اور باقی گناہ بھی معاف کر دے۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے سامنے یہ الفاظ بولے کہ اللہ میں اپنے اس گناہ پر بہت شرمندہ ہوں، شرمندگی کا اظہار کرے اپنے لفظوں کے ساتھ۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لفظوں میں عہد کرے کہ یا اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گی، ارادہ یعنی پکا رکھے، پکے ارادے کے ساتھ یہ بات کرے۔ بعض لوگ یہاں اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ اگر پھر گناہ ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو کوئی بات نہیں ہے، توبہ کرتے وقت پکے ارادے سے توبہ کرو اور بعد میں اس گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اگر اس کے باوجود پھر ہو جائے تو پھر معافی مانگ لو۔ یہ 3 شرائط ہیں ان گناہوں کی جو اللہ کے متعلق ہیں۔ اگر وہ گناہ کسی شخص کے بارے میں ہے تو اس کی چوتھی شرط یہ ہوگی کہ اس مظلوم سے یا تو معافی مانگو، یا اس کا حق ہے تو اس کو ادا کر دو، یا اس کو موقع دو کہ آپ نے جو اس کے اوپر ظلم کیا تھا وہ جوابی طور پر آپ سے ظلم کر لے۔ یعنی آپ نے اگر فرض کریں کہ کسی شخص نے دوسرے کو تھپڑ مارا ہے تو اس کو موقع دے کہ اب تم مجھے مار لو، یا اس کے ساتھ اتنی نیکی کرے کہ اس کے اس تھپڑ کا اثر زائل ہو جائے۔ تو اس چوتھی شرط کے ساتھ اس حقوق العباد کے اندر واقع ہونے والی کمی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق صرف زبان سے ہنس کے بولنا نہیں ہے، بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کو اپنے شر سے بچائے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی صورتیں جہاں بیان فرمائیں تو ان میں ایک صورت اس کی یہ بھی بیان کی تھی کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یعنی اپنے ہاتھ، اپنے پیر، زبان، آنکھ، کسی بھی عضو سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ ہے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔